بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت بھارت سمیت پوری دنیا تانیہ ادرس کی پاکستان واپسی کو عمران خان کا انقلابی قدم کیوں قرار دے رہی ہے؟ عمران خان کا منصوبہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ تانیہ ادرس کون ہے؟ اس سب پر ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ تانیہ ادرس ایک محب وطن پاکستانی ہے جو 90s میں تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئی تھی اور وہیں پہ انہوں نے آئی ٹی کی دنیا میں بڑا نام کمایا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہیں۔ اس کے بعد وہ سنگاپور چلی گئیں، گوگل میں ان کو سینئر ایگزیکٹو کی جاب ملی تھی۔ اب وہ اتنا بڑا عہدہ اور اپنی 20 سالہ خدمات چھوڑ کر پاکستان کیوں آ رہی ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اور اس کے لیے کافی سپیڈ سے کام بھی ہوتا رہا۔ بہت مشکل وقت میں بڑے بڑے سخت فیصلے بھی لیے گئے جس سے ساری قوم ایک سسٹم کے انڈر آتی گئی۔ تانیہ ادرس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک ایماندار قیادت آ گئی ہے جو پاکستان کی بھلائی چاہتی ہے تو کیوں نہ ہمیں بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور یہی ماننا ہوتا ہے ہر پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ پاکستانی کا۔ اس کے لیے ان کے ایک جاننے والے نے عمران خان کو ایک ای میل لکھا جو انہوں نے اپنی اس ٹیم کو فارورڈ کر لیا جو اس منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ پھر ان کا رابطہ جہانگیر ترین سے ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب نے ان کا تمام منصوبہ، ان کا سارا پلان سنا اور ان کو پاکستان آنے پہ انسسٹ کیا۔ ان کو آئی ٹی منسٹر سے ملوایا اور وزیر اعظم صاحب سے ملوایا، اور یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے جہانگیر ترین کا ایک بہت بڑا قدم ہے جو اس ملک کے لیے بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کا ایک کمنٹ میں کہنا تھا کہ عمران خان کا ساتھ اس لیے نہیں دینا چاہیے کیونکہ جہانگیر ترین چور ہے، تو اس کو تو خیر میں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جو بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، یعنی عمران خان پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تو اس کی پارٹی میں ایک بندہ آپ کو چور لگتا ہے تو اس لیے عمران خان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور ایسی پارٹیز کو لے آنا چاہیے جو سارے کے سارے جس میں چور ہوں۔ نواز شریف کی نااہلی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہماری عدلیہ کا ماننا تھا کہ ایک بندہ پی ٹی آئی سے بھی نااہل ہونا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اور جہانگیر ترین چور ہے یا نہیں ہے، ہم نے پہلے ان سے حساب مانگنا ہے جن کے حوالے ہم نے اپنا ملک کیا تھا، وزیر اعظم کی کرسی سے لے کے ایک چپڑاسی کی کرسی تک، جس کے حوالے ہم اپنا ملک کرتے ہیں، جس کو اختیارات دیتے ہیں، پہلے ان سے ہم نے حساب مانگنا ہے۔ بزنس مین طبقہ بعد میں آتا ہے۔ بزنس مین طبقے کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا، الیکٹ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے اور عمران خان اور تانیہ ادرس کا ویژن کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے۔ تانیہ ادرس کا ماننا ہے کہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک پاکستان کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے، ملک کے کونے کونے میں انٹرنیٹ کی رسائی ہو، ہر آدمی اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے ملک کا فوجی جوان وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی فیملی ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ جب چاہے اپنی فیملی سے ویڈیو کال پر بات کر سکے، اس کو انٹرنیٹ کی سگنلز کی پرابلم نہ ہو اور اس کو یہ یوز کرنے کی سمجھ ہو۔ اس کے علاوہ رقوم کی منتقلی، اگر ایک غریب آدمی 2000 بھی اپنی فیملی کو بھجواتا ہے تو اس کا 150 روپے خرچ آتا ہے، تو ڈیجیٹل پاکستان میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ پیسوں کی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بہت آسان اور فری ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کمپنیاں بنانا بہت آسان کر دیا جائے گا، بینک اکاؤنٹس کھولنا، یہاں اتنا سکوپ ہے کہ یہاں پہ بلینز کمپنیز کھل سکتی ہیں آئی ٹی کے شعبے میں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹی میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اسی لیے پاکستانی جو ہیں وہ گلوبل اکانومی میں حصہ نہیں لے سکتے اور اس کا ہمیں 10-20 سال بعد بہت پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہ بچپن سے ہی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ نادرا کا سسٹم یہاں پہلے سے ڈیولپڈ ہے، سارے انگریڈینٹس موجود ہیں۔ اب فرض کریں ایک عام آدمی کسی بھی دفتر میں جاتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کا پورا دن ضائع ہوتا ہے، لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کو جو کام بھی کرنا ہے وہ انٹرنیٹ پہ کر سکتا ہے، کسی بھی دفتر سے اپنا کام نیٹ پہ کروا سکتا ہے، اور کیونکہ یہ سارا کام ریکارڈڈ ہوگا، جو بھی آپ اپلیکیشن دیں گے وہ ریکارڈڈ ہوگی، نہ آپ کا کام کرنے سے کوئی انکار کر سکے گا، نہ آپ سے رشوت مانگ سکے گا، نہ آپ کا دن ضائع ہوگا۔
اور یہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے شہری کو اس کے رائٹس ملے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تانیہ ادرس کو ان کے مقصد میں کامیاب کریں، عمران خان صاحب کو ان کے مقصد میں کامیاب کریں، اور جتنے بھی محب وطن پاکستانیز ہیں وہ ایک ہو کر اپنی اپنی سکلز کے ذریعے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں۔ تانیہ ادرس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، تو اپنے آئیڈیاز ہمیں فارورڈ کریں اور ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔